میں عظمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے، قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم ہے، کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ معزز سامعین، مختصر سی اس کلپ میں، آج کی اس کلپ میں شہزادہ قاسم ابن حسن کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ شہزادہ قاسم ابن حسن اپنے بابا امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی والدہ کا نام ہے رملہ، اور اسی خاتون رملہ کے بطن سے امام حسن علیہ السلام کے 2 اور بیٹے ہیں کہ یہ 3 بیٹے، اس بی بی کو یہ شرف حاصل ہے کہ کربلا کے اندر اس بی بی کی نمائندگی کرنے والے 3 فرزند جنہوں نے اپنی جان امام حسین پر نثار کی کربلا میں موجود تھے۔ شہزادہ قاسم کربلا کے اندر جب واقع کربلا پیش آیا ہے تو 13 برس کے، 13 سال جو ہے ان کا سن ہے، ان کی عمر ہے، اور 13 برس کے اندر اس گھر میں پلنے والے بچے کا عقیدہ دیکھیے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں سورہ نور کے اندر قرآن کہہ رہا ہے اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، پروردگار چاہتا ہے کہ ان گھروں کے اندر جو ہے اس کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ اس ماحول میں پلنے والے یہ بچہ، اور عقیدہ کس انداز سے راسخ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادہ قاسم جو ہے وہ موت کو کس انداز سے تعبیر کرتے ہیں، الموت احلی من العسل، موت اے چچا جان، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیوں ہے یہ جملہ؟ کیونکہ اس کے پیچھے وہ عقیدہ قرآن اس انداز سے راسخ کیا گیا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، چچا جان وہ شخص کہ جو راہ خدا میں اپنی جان دے دے وہ مرا کب؟ وہی تو اصل میں زندہ ہے۔ یعنی امام کے آپ کے اوپر اگر جو جان قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ زندہ ہے، وہ خدا کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ کون ہے یہ شہزادہ؟ یہ شہزادے وہ شہزادے ہیں، ان کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ دیکھیے کربلا کے اندر آغا باقر شریف قرشی لکھتے ہیں کتاب حیات الحسین کے اندر، کہتے کہ قاسم ابن حسن جو ہے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی عاشور کے روز، اور بار بار کہتے جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا کان یقول، یعنی قاسم ابن حسن کہتے جاتے تھے لا یقتل عمی، میرے چچا جان قتل نہیں ہو سکتے، میرے چچا جان مارے نہیں جا سکتے، وَأَنَا أَحْمِلُ السَّيْفَ، جبکہ میرے ہاتھ میں تلوار موجود ہے، کس میں جرت ہے کہ میرے چچا جان کو قتل کرے؟ یہی شہزادہ ہے۔ رجس عکاسی کر رہا ہے کہ قاسم کس انداز سے حسین پر جان دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ رجس ہے جو جناب قاسم کے۔ ایک مرتبہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لا تجزعی نفسی فکل فانی، اے میرے نفس غمزدہ مت ہو، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ذہن میں آپ کے، کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، وہ تمہارے پروردگار عالم کا چہرہ ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے۔ جناب قاسم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تجزعی نفسی فکل فانی، اے میرے نفس غم مت کر، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ الیوم تلقین ذر الجنانی، ہاں دیکھ آج کے دن تو جنت کی نعمتوں سے سرشار ہونے والا ہے، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ یہی شہزادہ ایک اور مقام کے اوپر ان کے جو رجس لکھے گئے اس کے اندر فرماتے ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو جانو کہ میں ابن حسن ہوں۔
سید سبط النبی المصطفیٰ المؤتمن. کون حسن؟ کہ جو نبی خدا کے نواسے ہیں، وہ نبی خدا، وہ مصطفیٰ کے جو وحی کے امین ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا الحسین الاسیر المرتہن، ھذا الحسین کالاسیر المرتہن بین اناس لا سقوا ثوب المدن. یہ کیا تعبیر ہے؟ اس کا ترجمہ پہلے پیش کروں پھر اس تعبیر کی وضاحت کروں. شہزادہ قاسم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے کہ جو ان لوگوں کے درمیان اسیر ہیں کہ جنہوں نے کبھی خوشگوار پانی بھی نہیں پیا تھا. دیکھیں یہ تعبیر آپ کو خطبہ فدق کے اندر نظر آئے گی کہ جب بی بی زہرا نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا اور ان سے کیا کہا تھا کہ تم وہ لوگ تھے کہ جو میرے بابا کی آمد سے پہلے اس جگہ سے پانی پیتے تھے کہ جہاں پر اونٹوں کی مہنگنیاں پڑی ہوتی تھی. یعنی تمہیں طہارت اور نجاست کا جو تصور ہے وہ ہمارے گھرانے نے دیا، تمہیں تو اس بات کی بھی تمہیں جو ہے وہ اطلاع نہیں تھی. شہزادہ قاسم کی یہی تعبیر ہے. کون حسین جو اسیر مرتہن ہے لوگوں کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان حسین اسیر و مرتہن ہے کہ جنہوں نے کبھی خوشگوار پانی تک نہیں پیا. یہی شہزادے کا ایک اور جگہ رجس نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ انی انا القاسم من نسل علی. دیکھو میں قاسم ہوں، علی کی نسل سے ہوں. نحنو و بیت اللہ اولا بالنبی. ہم اللہ کے گھر کی قسم، و بیت اللہ، اللہ کے گھر کی قسم، ہم اولا بالنبی، نبی سے زیادہ قریب ہیں. کن کی نسبت زیادہ قریب ہیں؟ من شمر ذی الجوشن وابن الدعی. وہ شمر ذی الجوشن اور ابن زیاد کی نسبت ہماری نبی سے قرابت زیادہ ہے. تو اگر اللہ اکبر کی بنا پر اور اشہد ان محمد الرسول، اشہد ان محمدن رسول اللہ کی بنا پر اگر کسی کو قتل کیا جانا چاہیے تو ہمیں قتل کیا جانا چاہیے یا ان لوگوں کو قتل کیا جانا چاہیے؟ جبکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے گھرانے میں جس کی پرورش ہوئی ہے. تو بتاؤ اسلام کس طرف ہوگا؟ یہ تمام اشعار اس بچے کے اندر کس انداز سے عقیدہ راسخ ہے اس 13 برس کے اندر یہ بیان کر رہے. ایک آخری چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہی جناب قاسم ابن حسن ہے کہ یہ ایک اور فضیلت جو چھٹے امام سے ہمارے پاس روایت آئی ہے جس کے اندر چھٹے امام فرماتے ہیں جب تمام کربلا کے شہداء کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ قتل معہ، میرے بابا میرے جد حسین کے ساتھ، قتل معہ، میرے بابا حسین کے ساتھ قتل ہوئے. کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 18 رجلا من اہل بیتہ. ان کے اہل بیت میں سے 18 لوگ میرے بابا کے ساتھ قتل ہوئے. پھر اس کے بعد کیا فرما رہے امام؟ لیس لہم فی الارض شبیہ. ان 18 لوگوں کی زمین پر کوئی شبیہ نہیں ہے. ان 18 میں سے ایک جناب قاسم بھی ہے. روئے زمین پر جناب قاسم کی کوئی شبیہ موجود نہیں ہے. بس دیکھیے یہ اور گفتگو ہے، یہی 13 برس ہے کہ جہاں پر دیکھیے علی ابن ابی طالب رسالت کا کس انداز سے دفاع کر رہے ہیں، اور یہ 13 برس کی عمر کے اندر علی مرتضیٰ کا پوتا کس انداز سے امامت کا دفاع کر رہا ہے. روایت کے جملے کہ جب تلوار جناب قاسم کے پاس تلوار لگی ہوتی تھی اور چلتے تھے تو تلوار زمین پر خط کھینچ رہی ہے، مگر امامت کے دفاع کا کس انداز سے حق ادا کر رہے ہیں. بس 4 مصرے اور اس دعا کے ساتھ آپ کی زحمت ہے تمام. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شاعر کہتے ہیں جناب قاسم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا کرب و بلا کے میدان میں اسلام کی قسمت جاگے ہے. ایک 13 برس کے بچے سے چند لاکھ کا لشکر بھاگے ہے. قاسم جو چلے سوئے میدان تھے پیچھے پیچھے غازی بھی. حیدر کی جوانی پیچھے ہے، حیدر کا کڑک پنا گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.